باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العمل نیک کام انجام دیجئے، نیک کام انجام دیجئے۔ بحث میرے عزیزو ہماری مبادی و صرف میں چل رہی ہے اور آج سوال نمبر 151 ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے کیف یصغر المؤنث المعنوی، مؤنث معنوی کی کیسے تصغیر کی جاتی ہے؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ مؤنث معنوی اگر ثلاثی ہو، مؤنث معنوی اگر ثلاثی ہو تو تائے مقدر جو ہے نا وہ تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ مؤنث معنوی جب ثلاثی ہو تو تصغیر کے وقت تائے مقدر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے جب وہ مؤنث معنوی موصوف ہو۔ بات میری کلیئر ہوئی ہے نہیں؟ مؤنث معنوی جب ثلاثی ہو تو تصغیر کے وقت تائے مقدر ظاہر ہو جاتی ہے جب مؤنث معنوی موصوف ہو۔ مثال عرض کرتا ہوں، شمس ہے نا، شمس مؤنث معنوی ہے، جی مؤنث معنوی ہے۔ عرض مؤنث معنوی ہے، ان کی جب ہم تصغیر کریں گے نا تو دیکھو تا ظاہر ہو جائے گی، شمیساتن، اریزاتن، اور یہ ہے بھی موصوف۔ اچھا، مؤنث معنوی رباعی ہو یعنی غیر ثلاثی ہو، رباعی ہو مؤنث معنوی، ثلاثی نہ ہو، غیر ثلاثی ہو تو تصغیر کے وقت جو ہے نا جو ہے تا جو ہے نا وہ نہیں آتی ہے، تا نہیں آتی ہے، تصغیر بغیر تا کے آتی ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ مؤنث معنوی رباعی ہو تو تصغیر بناتے وقت تا نہیں لگاتے ہیں، تا کے بغیر آتی ہے۔ آپ چاہ رہے ہوں گے کہ جی مثال دیں، مریم رباعی ہے یا نہیں، مؤنث معنوی ہے یا نہیں؟ جی، اس کی تصغیر کریں تو تا کے بغیر ہے، مریم، مریم سے مریم، یہ ایک مطلب ہے۔ فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ مؤنث معنوی شاذ ہے، جو نیچے بنا رہے ہیں، کویس، درے، حریب، نویل، اریس، یہ مؤنث معنوی شاذ ہے۔ کس کی ہے بھلا؟ قوس کی بنائی ہے کویس، در کی بنائی ہے درے، حرب کی بنائی ہے حریب، نعل کی نویل، ارس کی اریس۔ یہ جو مؤنث معنوی کی تصغیر بنائی گئی ہے میرا بھائیو، یہ کیا ہے؟ شاذ ہے۔ اب آؤ آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ ان المؤنث المعنوی اذا کان ثلاثیا تظہر فی تصغیرہ التاء المقدرۃ اذا کان موصوفا۔ مؤنث معنوی اذا کان ثلاثیا، جب مؤنث معنوی ثلاثی ہو، تظہر فی تصغیرہ التاء المقدرہ، تو اس مؤنث معنوی کی تصغیر میں تائے مقدر ظاہر ہو جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اذا کان موصوفا، جب مؤنث معنوی موصوف ہو، فیقال فی تصغیر شمس و ارض، شمس اور ارض کی تصغیر میں کہا جائے گا شمیساتن و اریزاتن۔ اما رباعی یعنی مؤنث معنوی رباعی ہے، غیر ثلاثی ہے، تو پھر
फ़इन्नहु युसग़्ग़रु बिदून ता, फ़इन्नहु इस रुबाई की तस्गीर की जाती है बिदून ता के बग़ैर, नहव मरियम मुरय्यम। फ़ायदतुन शज़्ज़ा मिनल मुअन्नसिल मानवी, मुअन्नस मानवी शाद है। कुवैस, दुरै, हुरैब, नुवैल, उरैस लिज़्ज़ौजते, तस्गीर कौस, दिर, हर्ब, नाल, इर्स। यानी ये आपका काम है कि कौस की बनी कुवैस, दिर की बनी दुरै, हर्ब की बनी हुरैब, नाल की नुवैल, इर्स की उरैस, इधर से लें और फिर तस्गीर को चेक करो साथ हर एक के। अगला सवाल है, अगर जान तवज्जो फरमाइए, कैफ़ा युसग़्ग़रुल इस्मु अल मअज़ूफ़ मिन, इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ हुआ है उसकी कैसे तस्गीर की जाती है। सवाल समझो, कैफ़ा युसग़्ग़रुल इस्मु अल मअज़ूफ़ मिन, इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ हुआ है, कैफ़ा युसग़्ग़र कैसे तस्गीर की जाती है। फरमाते हैं इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ हुआ है, जब उसकी तस्गीर की जाए, जब उसकी तस्गीर की जाए और वो इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ हुआ है उसके दो हर्फ असली बाकी हों। इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ हुआ है उसकी हम तस्गीर कर रहे हैं तो उस इस्म हज़फ शुदा के दो हर्फ असली बाकी पीछे क्या हैं, बाकी हैं। जब ऐसा है तो तस्गीर के टाइम अगर जानना वो महज़ूफ़ पलट आता है। जो हज़फ हुआ था ना हर्फ, जब तस्गीर बनाएंगे तो दोबारा वो पलट जाएगा। ठीक है, मिसाल अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, अब है मसलन अब की तस्गीर बनी है उबैया, असल में क्या था उबैवुन, उबैवुन की तस्गीर फिर बनी उबैया। देखो असल पलटी है या नहीं, पलट आई। आँख की तस्गीर है उखैया, असल में क्या था उखैवुन। ये एक मतलब है कि बाद में तर्जमा करता हूँ। दूसरा मतलब इस सवाल के अंदर ये है कि वो इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ किया गया है, अब उस हज़फ के बदले में हमज़े वसली लाया गया है। दूसरी सूरत क्या है, महज़ूफ़ के बदले में मेरे अज़ीज़ों हमज़े वसली को इवज़ लाया गया है। ठीक है, तो फिर जब उसकी हम तस्गीर करेंगे तो क्या करेंगे, कहते हैं इवज़ को हज़फ कर देंगे और महज़ूफ़ पलट आएगा। दोबारा सुने, इस्म जिससे कोई हर्फ हज़फ हुआ है उसी की हम तस्गीर कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर जो हर्फ हज़फ हुआ है उसके बदले में हमज़े वसली लाया गया है, उसके बदले में हमज़े वसली लाया गया है। तो जब तस्गीर करने लगेंगे ना तो इवज़ हज़फ हो जाएगा और वो असली जो महज़ूफ़ है वो पलट आता है। ठीक है, मिसाल अर्ज़ करता हूँ, इब्न की तस्गीर क्या है बुनैया, बुनैया असल में क्या था बुनैवुन। ठीक है, वो जो हमज़ा इब्न का हम इवज़ लाए थे वो तस्गीर में गिर ना गया और असली हर्फ जो हज़फ था वो पलट आया। इब्न से बुनैया, बुनैया असल में था बुनैवुन। इस्म है, ठीक है, इसका हमज़ा इवज़ लाया गया है। इस्म की तस्गीर क्या है सुमैया, असल में क्या था सुमैवुन। देखो वो वाह जो थी वो पलटी है। ये दूसरा मतलब है। तीसरा ये है, तवज्जो फरमाना, वो जो इस्म से हमने कोई हर्फ हज़फ किया हुआ है उसके इवज़ में ताए तानीस हो, उसके इवज़ में क्या हो ताए तानीस हो तो महज़ूफ़ पलट आता है और इवज़ को भी हज़फ नहीं किया जाता। तवज्जो करो, इस्म से जब कोई हर्फ हज़फ किया था तो उसके बदले में ताए तानीस लाए थे, इवज़ के बदले में, महज़ूफ़ के बदले में ताए तानीस लाए थे। तस्गीर बनाते हुए महज़ूफ़ भी पलट आता है और इवज़ भी हज़फ नहीं होता है।
جیسے جناب ہے نا وزینہ تصغیر میں کس کی ہے؟ زینتن، زینتن تا اس کی اسی طرح جو بدلے میں آئی ہوئی ہے رہے گی، اور وہ جو حرف حذف ہوا ہے وہ بھی پلٹ آئے گا. وزینتن، زینتن کی تصغیر ہے وزینتن. ظاہراً چوتھا مطلب اس سوال کا وہ یہ ہے کہ جب عوض تائے مجردہ ہو، تائے مجردہ کا مطلب تائے مبسوطہ ہے، لمبی تا ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ عوض جو معذوف کا ہے وہ تائے مجردہ ہے تو پھر ہم اس تا مجردہ تائے مبسوطہ کو تائے مربوطہ میں تبدیل کر دیتے ہیں تصغیر کے وقت، ٹھیک ہے. پھر آگے فوائد شروع ہو رہے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ کر لوں، آپ غور فرمائیے. اذا صغر الاسم المعذوف من، جب اسم جس سے کوئی حرف حذف کیا ہے المعذوف من ہے، اذا صغر جب تصغیر کی جائے اسم جس سے حذف کیا ہے حرف، ان کان باقیاً علی حرفین من اصولہی، اگر وہ اسم معذوف دو حرف اصلی پر باقی ہے، رد الیہ المعذوف فی تصغیر، تو تصغیر میں معذوف جو ہے وہ پلٹ جائے گا، ردہ پلٹایا جائے گا الیہ معذوف کو فی تصغیر، تصغیر میں. نحو اب کی تصغیر ہے ابیہ، اصل میں کیا ہے ابیون، و اخ کی تصغیر ہے اخیہ، اصل میں ہے اخیون. دوسرا مطلب و ان کان اوذ فیہ ان المعذوف بحمزۃ وصل حذف العوض و رد المعذوف، اگر معذوف کے بدلے میں حمزہ وصلی کو عوض لایا گیا ہو، حذف العوض، عوض کو حذف کیا جائے گا اور معذوف کو پلٹایا جائے گا، ٹھیک ہے نا تصغیر وقت. نحو ابن ہے، ابن ہے، اس سے بنے گی تصغیر بنیہ، بنیہ اصل میں تھا بنیون. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو عوض لائے تھے نا حمزہ وصلی وہ گر گیا ہے، اور وہ جو ٹھیک ہے نا معذوف ہے وہ کیا کہ جان پلٹ آیا ہے، معذوف پلٹ آیا ہے. ابن سے بنیہ، بنیون ہے، اسم سمیہ، سمیون ہے. تیسرا مطلب ہے وَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ تَاءُ التَّأْنِیثِ يَرُدُّ الْمَعْذُوفَ وَلَا يُحْذَفُ الْعِوَض، اگر عوض تائے تانیث ہو، بھلا کس کا عوض؟ وہ اسم جس سے کوئی حرف حذف ہوا ہے، پیچھے سے رابط دو گے تو پتہ چلے گا نا. اسم جس سے کوئی حرف عوض جو ہے حذف ہوا ہے، اسم جس سے کوئی حرف حذف ہوا ہے، اذا کان العوض کیا ہے جان تاء تانیث، جب عوض تائے تانیث ہو، یرد المعذوف، معذوف پلٹے گا، ولا یحذف العوض، اور عوض بھی حذف نہیں ہوگا. فیقال پس کہا جائے گا وزینتن فی تصغیر، زینتن کی تصغیر وزینتن، یہاں تا جو عوض والی ہے وہ بھی حذف نہیں کی، اور وہ جو معذوف تھا وہ بھی پلٹ آیا ہے، زینہ سے تصغیر بناتے ہوئے وزینتن. چوتھا مطلب بنتا ہے نا اما اذا کان العوض تاء مجردہ، اچھا جب عوض تائے مجردہ ہو، اذا کان العوض تاء مجردۃ یعنی تائے مبسوطہ ہو، فتبدل بتاء مربوطۃ، تو اس تائے مجردہ مبسوطہ کو، مبسوطہ کا مطلب تا لمبی ہے، تو اس کو تائے مربوطہ میں بدل دیا جائے گا تصغیر کے وقت. یہاں لفظ پیچھے سے رابط دیکھ کے بتاؤ نا. نہ وہ اخت کی تا ہے، یہ تا مجردہ مبسوطہ ہے، اخت کی تا. اب یہاں جب تصغیر کرو گے تو تا مربوطہ میں اس کو کر دو، اخت کی ہو جائے گی اخیہ، بنت کی بنیہ. فوائد، اب آگے جان فوائد ہیں، غور فرمائیے. فوائد میں کیا کہہ رہے ہیں جناب علی؟ تقریباً 4-5 فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جمع قلت کی جب تصغیر کریں گے نا، جمع قلت کی، تو جمع قلت کی تصغیر جو ہے وہ اس کی جو اصلی صورت ہے اسی پر ہو جائے گی.
جمع قلت کی تصغیر اس کی اصلی خود جو صورت ہے اسی پہ ہو جائے گی مفرد کی طرح۔ یہ پہلا فائدہ ہے، دوسرے کی پھر توضیح دے دوں گا۔ فوائد جمع القلت یصغر علی بنائہ کالمفرد، جمع قلت اپنی بنا پر تصغیر ہو جاتی ہے کالمفرد، مفرد کی طرح۔ فیقال فی تصغیر اعمدہ عزل غلما و صحاب، پس اعمدہ عزل غلما صحاب کی تصغیر میں کہا جائے گا، اعمدہ کی تصغیر کیا ہو رہی ہے؟ او ایمدہ، او ایمدہ، عزلو کی کیا؟ اوزیلہ، غلمہ کی غلیمہ، اصحاب کی اوسیحاب، اوسیحاب ہو گئی۔ دوسرا فائدہ میرے عزیزو توجہ فرماؤ، جمع کثرت کی تصغیر کا طریقہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جمع کثرت کی جب تصغیر کریں گے تو جمع کثرت جو ہے نا وہ مفرد کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ جمع کثرت کی تصغیر کے وقت جمع کثرت مفرد میں بدلتی ہے۔ اچھا پھر جی کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ مذکر عاقل کے لیے ہو، وہ جمع کثرت جو مفرد میں بدلے گی تصغیر کے لیے، جب وہ مذکر عاقل کی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو آغا جان؟ پھر اس مفرد کی تصغیر کر کے اس کو بصورت جمع مذکر سالم بنا دیتے ہیں۔ دل مطمئن نہیں ہوا؟ کیا کہا ہے بھلا؟ یہ جمع کثرت کی جب تصغیر کریں گے تو جمع کثرت مفرد میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب وہ مذکر عاقل ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اگر وہ مفرد مذکر عاقل ہے تو ابتدا میں اس جمع کثرت کو، ٹھیک ہے یا نہیں، مفرد میں اس کی تصغیر کرو، جمع کثرت کے مفرد کی تصغیر کرو، پھر جب تصغیر مفرد کی کر لو تو اس کو جمع مذکر سالم بنا دو۔ مثال دوں، غلمان مفرد کیا ہے؟ غلام کی غلمان ہے، درست ہے، اس غلام کی کرو تصغیر، بنے گا غلیم، غلیم کی پھر آگے بنا دو جمع مذکر سالم، غلیم کی ہو جائے گی غلیمونا۔ بات میری پہنچی عزیزو یا نہیں؟ جمع کثرت کی جب تصغیر کرنی ہو تو کہتے ہیں جمع کثرت کو مفرد میں پلٹا کر تصغیر کرو، پھر وہ جمع مذکر عاقل ہے تو پھر اس مفرد کی جو تصغیر کی ہے مفرد کو پھر جمع مذکر سالم میں آگے بدل دو، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ جمع الکثرت یرد الی مفردہ فی التصغیر، جمع کثرت جو ہے مفرد میں بدل جائے گی تصغیر کے وقت، تصغیر میں، غیر انہ اذا کان لمذکر عاقل یجمع جمع الذکور، منتہا جب وہ مذکر عاقل ہو تو اس کی جمع مذکر بنائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فیقال فی شعراء، پس کہا جائے گا شعراء، شعراء ہے نا، اس شعراء کو مفرد کی تصغیر کرو، شاعر، شعراء، شاعر کی، شاعر شعراء ہوتا ہے نا، شاعر کی تصغیر کرو شوائر، شوائر کی پھر جمع مذکر بنا دو شوائرون، شاعر، شعراء کو بدلو مفرد میں، شاعر کی تصغیر کرو شوائر، شوائر کی جمع مذکر آگے شوائرون، وَإِلَّا اس صورت کے علاوہ فَجَمْعُ اِنَاسٍ مُطْلَقًا، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے صورت کے علاوہ جو ہے کیا آگا جان، جو ہے جمع مؤنث سالم جو ہے نا، الا فجمع بھی پڑھ لیں، الا فجمع، ٹھیک ہے یا نہیں، اناس مطلقاً، الا فا، مثلا اس صورت کے علاوہ جو ہے کیا بنائی جائے گی، جمع بنائی جائے گی جمع مؤنث سالم کی، مطلقاً جمع مؤنث سالم بنائی جائے گی اس صورت کے علاوہ۔ کا نوعکات و جمیلات، فی تصغیر نیاک کی نوعکات بن جائے گی، جمال کی جمیلات۔ تیسرا فائدہ ہے جان،
علم المرکب الاسنادی کے بارے میں فرماتے ہیں اس کی تصغیر نہیں ہوتی. مرکب اسنادی، علم مرکب اسنادی کی تصغیر نہیں ہوتی. اما اضافی اور مزجی جو ہیں ان کی جو ہے نا جو صدر ہے ان کی تصغیر کرتے ہیں اور عجز اپنے حال پر باقی رہتا ہے. سنو، العلم المرکب الاسنادی لا یصغر، علم مرکب اسنادی لا یصغر تصغیر نہیں کی جاتی. واما الاضافی والمزجی، اما مرکب اضافی اور مزجی جو ہیں، علم مرکب اضافی اور مزجی جو ہیں فیصغر صدرہما، ان دونوں کے اضافی اور مزجی کے صدر کی تصغیر ہو جائے گی. وَيَبْقَى الْعَجْزُ عَلَىٰ حَالِهِ، اور عاجز یعنی آخر اس کا اپنے حال پر باقی رہتا ہے. فَيُقَال، پس کہا جائے گا عبید اللہ و معیدی قریب، صدر کی تصغیر کی ہے اور عجز کو باقی رکھا ہے. چوتھا جو آگے جان فائدہ ہے وہ یہ ہے التصغیر خاص بالاسماء المعربۃ، تصغیر خاص ہے اسماء معربہ کے ساتھ. تصغیر خاص ہے اسماء معربہ کے ساتھ. وَلَكِنَّهُمْ صَغَّرُوا شُذُوذًا مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمَبْنِيَّةِ، لیکن صرفیوں نے شاذ و نادر اسماء مبنیہ کی بھی تصغیر کی ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ تصغیر خاص ہے اسماء معربہ کی، یعنی تصغیر اسماء معربہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن صرفیوں نے کیا کام کیا ہے؟ شاذ و نادر اسماء مبنیہ کی بھی تصغیر کی ہے. ذا، نا، الذی، اللتی ہے نا، ان کی دیکھنا آگے. وَذَلِكَ عَلَىٰ وَجْهٍ خَالَفُوا فِيهِ تصغیر المعرب. توجہ، ذالک یعنی اسماء مبنیہ کی جو تصغیر ہے، ذالک اسماء مبنیہ کی تصغیر علی وجہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، خالفوا فیہ تصغیر المعرب، کہ وہ مخالف ہے تصغیر معرب کے. اسماء مبنیہ کی تصغیر اس طرح ہے کہ وہ کیا شاباس، معرب کی تصغیر کے کیا شاباس، مخالف تصغیر معرب ہے. فقالو، پس انہوں نے کیا فرمایا، زیا، اس زا کی تصغیر کی زیا، ٹھیک ہے یا نہیں، تیا، ٹھیک ہے، الذی، الذیا، اللتی کی اللہ، تیا، ٹھیک ہو گئی. وَكَذَلِكَ فُرُوع، وَكَذَلِكَ فُرُوعُهَا، اور اسی طرح جو ان کے فروع ہیں، زیا کا، تیا کا، زیال کا، تیال کا، اللذیان، اللتیان، اللذیون، ٹھیک ہے، اللہ تیات. وقالوا فی اولا اولئک اولئک اولیا اولائی اولئک اولئک، ٹھیک ہے آگا جان، توجہ فرما رہے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا ہے، فی اولا اولئک و اولئک، ان کی یعنی تصغیر میں کیا کہا ہے، قالوا فی اولا اولئک و اولئک کی تصغیر کیا کی ہے، اولا کی اولیہ، اولا کا کی اولا کا اولیہ، درست ہے توجہ. و اولئک کی اولیہ کا و اولیہ کا، یہ انہی کی تصغیر انہوں نے بنائی ہے جان. پانچواں فائدہ کیا ہے عزیزو، مما صغروا شذوذا افعل التعجب فقالوا یا ما امیلہ. توجہ فرمائیے، مما وہ صغروا شذوذا جن کی شاذ و نادر تصغیر ہوئی ہے وہ افعل تعجب ہے. فقالوا انہوں نے کیا کہا ہے، یا ما امیلہ، یا ما امیلہ، کس نے اس کو میٹھا بنایا ہے. وکیلا انہو لم یسمع عن العرب الا تصغیر املا آسن و اہلا، کہا گیا ہے کہ عرب سے سنا نہیں گیا مگر املا آسن اور اہلا کی تصغیر کو سنا گیا ہے. کیل کہا گیا ہے، کیل کہتی ہے کہ انہو لم یسمع عن العرب، عرب سے سنا نہیں گیا، الا تصغیر املا آسن و اہلا، مگر تصغیر املا آسن اور اہلا کو معاف کرنا دوبارہ، کیلا انہو لم یسمع عن العرب، عرب سے سنا نہیں گیا،
الا تصغیر املا آسن و اہلا، مگر تصغیر املا آسن اور اہلا کو سنا گیا ہے۔ موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔